السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیاری ویورس کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں ہوں آسیہ، اور اسلام ود آسیہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 36 کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا، لغزش دی انہیں، الشیطان ابلیس نے، شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَہُمَا ان کو علیحدہ کر دیا، مما اس سے، کانا تھے، فیہا اس کے بیچ میں، وَقُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعد، لبعض بعض، عدو دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ تو ٹھہر جانا زمین میں، متاع اور نفع پانا، الی حین ایک وقت تک، ایک مدت کے لیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، پھسلا دیا، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا کہ نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اب اس کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، أَزَلَّ ذَلَّةٌ سے بنا ہے، اس کے چند معنی ہیں: دور جانا، لے جانا، پھسل جانا۔ اسی لیے مَزَّلَّ پھسلتی زمین کو کہتے ہیں کہ جس پر قدم نہ ٹھہرے۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی، پھسلا دیا، یا جنت سے دور کر دیا، یا وہ ان کو جنت سے لے گیا۔ بہرحال یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو جو کچھ ہوا وہ خطاً ہوا، نہ کہ جان بوجھ کر، اگرچہ فاعل حقیقی رب تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ ان باتوں کا شیطان سبب بنا اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ شیطان کو حضرت آدم اور حوا سے جانی دشمنی تھی۔ اس جانی دشمنی یعنی شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر ان کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلوں سے سمجھایا کہ ان دلیلوں کی وجہ سے وہ ان کے جکڑ میں آ گئے شیطان کے، تو بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آدم اس کے پاس نہ جانا، اگر آپ اس کے پاس چلے گئے تو تم نافرمانوں میں سے، کفروں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اور شیطان نے قسمیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے، ممانعت الہی کے اصل مقصد کو بھول گئے، اس درخت کو کھا لیا، آخر شیطان نے ان کو علیحدہ ہی کر دیا۔ ہم نے بھی انہیں حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور وہاں آپس کی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ، اور موت تک وہیں رہو، اور وہاں ہی کما کر کھاؤ۔ فرشتے تو محض عابد تھے، اور انسان عبادت کے ساتھ محبت کے لیے بھی پیدا کیا گیا ہے،
محبت کے لیے امتحان ضروری ہے، جنت محبت سے پاک ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام امتحان محبت کے لیے زمین کی امتحان گاہ یونیورسٹی میں آئیں۔ نیز یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی اور جنت وغیرہ ان کے معراج کا مقام اس لیے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام وہ جگہ خالی کر کے زمین میں تشریف لائیں، لہٰذا ان کی تشریف آوری کی یہ صورت ہوئی کہ دست قدرت نے اچھی تدبیر سے شیطان کی آڑ میں آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتارا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی آڑ میں کنعان سے مصر پہنچایا تاکہ وہاں انا کے بعد گنا عطا فرمائی جائے، مطلب ان کو غنی کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو بھی سلامت سے ملامت کی طرف، فرح سے طرح کی طرف، نعمت سے نقمت کی طرف، محبت سے محنت کی طرف، قربت سے غربت کی طرف، الفت سے کلفت کی طرف، وصلت سے فرقت کی طرف منتقل کیا گیا۔ ان کو جنت میں ہر چیز سے انس تھا، جو جنت میں چیزیں تھیں ان میں ہر ایک چیز سے محبت تھی۔ محبوب یہ کب چاہتا ہے کہ میرا حبیب کسی اور کو بھی چاہے؟ ڈیفینیٹلی اسی دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک اگر شخص کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ دونوں کے درمیان اگر تیسرا آ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس لیے محبت کرنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی طرف کوئی دوسرا بندہ بھی دیکھے، کوئی اس کے پاس آ کر بھی بیٹھے، کوئی اس سے بات بھی کرے تو اسے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یہ کب چاہتا ہے کہ میرا حبیب کسی اور کو بھی چاہے۔ محبت میں شرکت اسرار والوں کے مذہب میں شرک ہے، لہٰذا ان سب سے علیحدہ کر کے اور سب کو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بنا کر پیروں سے چھڑا کر چلہ کشی کے لیے گوشہ زمین میں بھیجا گیا۔ فرمایا گیا کہ اپنے اس چلے کو پورا کر کے پھر ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا ایسا تھا کہ جیسے دانے کا زمین میں جانا، کہ دانہ مالک کے گھر سے نکل کر غربت کے جنگل میں جاتا ہے، وہاں بارش دھوپ کی سختیاں برداشت کر کے ہرا بھرا کھیت بنتا ہے، پھر پھل بن کر اور بوسہ پتے دور کر کے مالک کے گھر لوٹ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین کی کھیتی میں بھیجا گیا، عطات کے پانی سے سیراب کیا گیا جس سے عبادت کی شاخیں نکلی اور اسی میں شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت کے پھل لگے۔ کفار جو بوسہ کے مسل تھے علیحدہ چھانٹ دیے گئے اور وہ دانے اپنے ساتھ بہت سے دانوں کو لے کر جہاں سے آیا تھا وہیں گیا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے، لائک سبسکرائب کرنے کے لیے اور اچھا سا کمنٹ کرنے کے لیے جزاک اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔